یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ ہم ذرا غور کریں۔ یہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جو دکھتا ہے سب آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ دنیا ہمیں بہت لمبی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، ہمیشہ کی نظر آتی ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انسان بھی ختم ہو جائے گا، چرندہ بھی ختم ہو جائے گا، پرندہ بھی ختم ہو جائے گا، درندہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں رینگنے والا، اڑنے والا، پھاڑنے والا، دھاڑنے والا، چنگاڑنے والا، ہنانے والا، غرانے والا، بھونکنے والا، کاٹنے والا، ڈسنے والا، اڑنے والا، رینگنے والا، تیرنے والا، بلوں میں رہنے والا، سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں دکھنے میں دکھتا ہے کہ کوئی ختم نہیں ہوگا، دنیا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کو خود بنانے والا کہتا ہے یہ مختصر ہے، عارضی ہے، چند وقت کی ہے، یہ ایک روز ختم ہو جائے گی۔ جو ہمیں یہ سب دیا گیا ہے ایک چند وقت کا ساز و سامان ہے۔ کس دھوکے میں ہو؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اس دنیا کی رونق میں نہ پڑو، اس دنیا کی شہرت میں نہ پڑو، اس دنیا کی طاقت کو ہمیشہ کی طاقت نہ سمجھو، اس دنیا کی عزت کو ہمیشہ کی عزت نہ سمجھو۔ یہاں کے لقب، یہاں کی ڈگری، یہاں کے عہدے، یہاں کے مقام سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا تمہیں سب ختم ہوتا نظر آئے گا، سب ختم ہوتا نظر آئے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اپنی عقلوں کے تالے کھولو تو صحیح۔ آج سے 100 سال پہلے جو تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جو آج سے 200 سال پہلے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ بہت بڑی طاقت رکھنے والے بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے علم والے بھی تھے، بڑے مال والے بھی تھے، بڑی عزت والے بھی تھے، ان کی خوب طاقتیں تھیں، کافی علم صلاحیت والے تھے۔ وہ بھی دنیا میں ایسے جیتے تھے جیسے آج ہم زندہ ہیں، وہ بھی ایسی چاہت رکھتے تھے جیسے آج ہم چاہت رکھتے ہیں، ان کو بھی دنیا ایسی نظر آتی تھی جیسے ہمیں نظر آتی ہے، ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے اپنا یقین بنایا، ہم نے اسی کو ہمیشہ کا سمجھ لیا اور اپنی اس قیمتی زندگی کو، اس قیمتی زندگی کو ہم نے عام سمجھا، ہم نے اس قیمتی زندگی کو اس فنا ہو جانے والی دنیا پر خرچ کر دیا، اس دنیا کو ہم نے دل میں بسا لیا، اس دنیا سے ہم نے اپنے ایمان کو سودا کر دیا۔ ہم نے نہیں سوچا کہ ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی تھی، ہمیں اس کی بھی فکر لینی تھی، لیکن ہم نے دنیا کی فکر میں اس زندگی کو لگا دیا، ہم نے دنیا کی فکر میں اس زندگی کو بتا دیا۔ ہم نے نہیں سوچا، ہم سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں تو سب ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے ہی ہونے سے ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، اس کا مالک اللہ ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ دنیا اللہ کی محتاج ہے، یہاں ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج، پانی ڈبانے میں اللہ کا محتاج، آگ جلانے میں اللہ کی محتاج، بادل برسانے میں اللہ کے حکم کا محتاج۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ سب اللہ ہی نے تو کیا ہے، اور ہم اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو انکار کر بیٹھے ہیں، اللہ کو جھٹلا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں بھلاتے تو کیا اللہ کے شکر گزار نہ ہوتے؟ اتنی ساری نعمتیں برتنے اللہ تعالیٰ کی، ہم دن میں کتنی ہوا اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں، کتنی دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آسمان کی روشنی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، رات کے اندھیرے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سب چین سکون سے سو جاتے ہیں، دن کے اجالوں میں اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اتنی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر بھی خیری، ہم اللہ کے ناشکر بن کر بیٹھے ہیں۔ کیوں بن کر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے کہ کیسا اللہ ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس نے کیسی ہم پر نعمتیں بکھیری ہیں، اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم دھوکے میں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ارے میرے بھائیو، یہ دھوکہ بہت جلد کھلنے والا ہے، یہ آنکھ یہ بہت جلد کھلنے والی ہے، یہ دھوکہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر آج بھی نہیں جاگے، آج بھی اپنے ایمانوں کی فکر نہیں کی، آج بھی اللہ سے توبہ نہیں کی، پھر میرے بھائیو ہلاکت کی طرف دوڑے ہی جانا ہے۔ اگر اسی حال میں موت کے پنجے نے آپ پکڑ لیا پھر کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، پھر کیا ہوگا؟ یہ سب اللہ نے کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سنو، آج ہم انکار کرتے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، انکار کرنے والوں سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟
اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کر دیتے، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے اس کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، اے اللہ کے انکار کرنے والو، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والو، اللہ کو بھلانے والو، سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ بے شک اللہ ہی بنانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہی طاقت ہے، اللہ کی ہی قدرت ہے۔ اگر ہم بناتے، اگر انسان کو بناتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کی اولاد کیوں نہیں ہیں؟ اللہ جس کو اپنی نعمت دے، اللہ جس کو نوازے، سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ میرے بھائیو ہوش میں ہم دھوکے میں، ہم نے دنیا کو اپنے اندر بسا لیا، دنیا سے یقین کر لیا کہ سب نیچرل ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، بس وقت چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ارے دھوکے سے نکلو ورنہ یہ دھوکہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگو، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تم کہاں؟ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگو، اللہ تعالیٰ کو ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان میں زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ بتاؤ۔ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم دھوکے میں بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ہم نے غور نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ اللہ ایسی قدرتوں کا مالک ہے، اللہ نے اتنی ساری ہم پر نعمتیں بکھیری ہیں۔ ہاں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے آنکھ بہتر بنا کر دی، کتنے لوگوں کو اس آنکھ سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں زبان بہتر دی، ہم بولتے ہیں، لغزش کرتے ہیں، الفاظوں کو ادا کرتے ہیں، بہتر بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے محروم کر دیا، نہیں بول پاتے، چاہتے ہیں بولنا نہیں بول پاتے، چاہتے ہیں لوگ دیکھنا نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اللہ نے نوازی نہیں ہے ان چیزوں سے، اور جن کو نوازا ہے وہ شکر گزار نہیں بنتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کیسی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہتر پراپر تیار کیا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا تم یہ اللہ کا احسان نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی تم پر نعمت نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو پاتے ہیں؟ یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے کہ ہم اپنی صحیح عقل سے سوچ پاتے ہیں، ہم صحیح مشورہ کر پاتے ہیں، ہم صحیح راستوں کو چن پاتے ہیں، ہم اچھا پراپر بہتر طریقے سے دیکھ پاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ سوچو تو صحیح، کتنے لوگ تم نے دیکھو گے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے، سننا چاہتے ہیں نہیں سن سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیوں نہیں سن سکتے؟ ان کے خود کے ہی تو ہاتھ پہ نا، خود کے کان، آنکھ، زبان ہے، کیوں نہیں سن پاتے؟ کیوں نہیں بول پاتے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا میسج دیا غور و فکر کرنے کے لیے کہ اے ایمان والو تم جاگو، تم اپنے رب کی ان نعمتوں کو دیکھو اور اس کے شکر گزار بنو۔ آج ہم بھٹک رہے ہیں، بھول رہے ہیں، غافل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دھوکے بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ آج بھی ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کری، آج بھی اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، آج بھی دنیا کی طرف ایسے ہی دوڑتے رہے اندھوں کی طرح،
غافل کی طرح، بیگانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ایسے ہی دنیا کی دوڑ میں دوڑتے رہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ علم رکھتے ہوئے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر پھر بھی دوڑتے رہے، پھر بھی انہی راہوں کو اپناتے رہے تو میرے بھائیو، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہ ہوگا۔ ہمیں یہ زندگی ملی تھی اس آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اس زندگی میں اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ہاں اس جنت کی تیاری کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے لیے حرام کاموں کو چھوڑنے کے لیے۔ لیکن آج ہم نے کیا کر لیا، کیا کر دیا؟ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آج ہم نے سارے حرام کام اختیار کر لیے، دنیا کی طرف دوڑ لگا دی، آخرت کو بھلا دیا، لوگوں سے محبت کر لی، اللہ کو ناراض کر دیا، جنت کا انکار کر کر جہنم کو ہم نے پیسوں میں خرید لیا۔ ہاں، فری میں جنت نہیں لی، جہنم کو پیسوں میں خرید لیا۔ کس طرح خریدا؟ کس طرح خریدا؟ نیک کام کرنے میں، نیک قدم اٹھاتے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے نہیں کیا، لیکن حرام کام، غلط کام، ہم نے زنا کیے، سودوں کے کاروبار کیے، زنا کے اڈے آباد کیے، حرام ریلیشن میں پڑے، ہم نے جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، سارے کام کیے اس جہنم کو خریدنے کے لیے، اس جہنم میں جانے کے لیے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے جھوٹ بھی بولا، چوری بھی کی، ظلم بھی کیا، ڈاکہ بھی ڈالا، حرام بھی کھایا، لوگوں کے ساتھ غلط بھی کیا، ان کے ساتھ غلط نیت بھی رکھی۔ ہاں، ہم نے ان حرام راستوں کو اختیار کیا ہے، اور ہم دھوکے میں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ دنیائی حقیقت ہے، باقی ہم سب کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ یہ آنکھ بہت جلد کھلنے والی ہے، یہ دھوکے بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، یہ عقل بہت جلد عقل میں آنے والی ہے۔ ہاں، اس عقل کا کام بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ جب دیکھیں گے پھر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں ایک اور موقع دے، اے ہمارے رب ہمیں ایک اور موقع دے۔ پھر موقع نہ ہوگا۔ اگر ساری زندگی مال کماتے رہے، بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا اور ملک الموت نے آ پکڑا، پھر چاہو کہ سارا مال لے لے، ساری زندگی کمایا ہے، چند وقت دے دے، نہیں ہے، پھر پرمیشن نہیں ہے، پھر اجازت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو، آج ہی ہوش میں آ جاؤ، آج ہی توبہ کر لو، آج ہی لائن پر آ جاؤ۔ اگر ایسے ہی دھوکے میں رہے، ایسے ہی غافل رہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو تو صحیح، مال کام نہیں آئے گا، یہاں کی عزت، یہاں کی دولت کام نہیں آئے گی۔ عزت تو وہ ہے جو اللہ دے، ہاں وہ عزت ہے جہاں لوگ گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں، جہاں لوگ دہشت میں ہوں، جہاں لوگ اپنوں پر تکلیف محسوس کر رہے ہوں، ان کے دل غمگین ہوں، خوف زدہ ہوں، اور وہاں کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوں، تفریح کر رہے ہوں، کھل رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، ان کے دل غم زدہ نہ ہوں۔ وہ عزت ہے، وہ کامیابی ہے، وہ ایک اچھے عمل والے ہیں جو دنیا میں اللہ کو راضی کرتے تھے، یہاں کی عزت، شہرت، دولت سب دھوکہ ہے۔ دنیا کی طرف نہ دوڑو، دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ اے ایمان والو، جاگو، تمہیں ہوش کیوں نہیں ہے؟ تم آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم جہنم سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کہ ہمارے ایمان بالکل ختم ہو گئے؟ کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا؟ کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے؟ یا ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا میں کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے کہ ہم پر اللہ کے حکم کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے؟ جہنم کے خوف سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا ہے؟ جہنم کیسی بری جگہ ہے، کیسے برے نافرمانوں کے لیے ہے، وہ کیسے بد نصیب انسان ہوئیں گے جو اس جہنم میں گریں گے۔ ارے میرے بھائیو، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی کوئی مذاق کے لیے نہیں ملی ہے، اس زندگی کے لطف کوئی لطف نہیں ہے، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، یہاں کی خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں ہیں۔ آج ہم ہوش میں اپنے اخلاقوں کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، پھر اپنے اعمال کو دیکھیں، پھر قبر کے عذاب کو دیکھیں، پھر قبر کی دہشت کو دیکھیں، پھر
پھر قبر کے منظر کو دیکھیں، پھر آخرت کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کریں، ذرا سوچیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ آج ہم اکیلے دنیا میں اپنا دل نہیں لگا پاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا، کس کا کون ساتھ دے گا بتاؤ؟ تھوڑا سوچو، ان دھوکے بھری آنکھوں کو کھولو۔ یہ جو ہمیں سب نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا ہے، سب دھوکا ہے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تھے وہ آج نہیں ہیں، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے آج نہیں ہیں، اور آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، تیاری نہیں کرتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر آج ملک الموت نے آ کر ملاقات کر لی، کیا بننا ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ سوچو۔ نہ جانے کتنوں کا آج آخری دن ہوگا، نہ جانے کتنوں کا کفن بازاروں میں آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنوں کا آج آخری سورج ہوگا، نہ جانے کتنوں نے آج یہ آخری صبح کی ہوگی۔ شام کو وہ اپنے اپنے قبروں میں ہوئیں گے، ان کی رات قبروں میں گزرے گی۔ کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں ہیں، کہیں ہمارا ہی تو وہ دن نہیں ہے۔ ہم بھی اسی لائن میں ہیں، اسی لائن میں کھڑے ہیں جہاں سب کے ٹکٹ کٹنا ہے، جہاں سب کو دنیا سے جانا ہے، جہاں سب کو ملک الموت سے ملاقات کرنی ہے، جہاں سب کو اپنی اپنی قبروں میں لیٹ جانا ہے۔ ہم بھی اسی لائن میں چل رہے ہیں، نہ جانے ہمارا کب وقت آ جائے، کوئی خبر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان دھوکوں سے نکلو کہ دنیا میں ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی ہمیشہ کی جگہ ہے۔ ان دھوکوں سے نکلو، ان راہوں کو جانو جن پر آج ہم چل چکے ہیں، یہ غفلتوں سے بھرے، یہ ناکامیوں کی طرف، یہ اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، اعمال بنائیں۔ مال کی فکر، اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، مقدر لکھ دیا ہے، مال کی اتنی فکر نہ کریں، اعمال کی فکر کریں۔ اعمال تو ہمیں خود ہی بنانے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں۔ تھوڑا سوچو، اعمال ہمیں خود بنانے ہیں، اور ہمارا رزق مقدر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دنیا کی طرف دوڑنا لگائیں، دنیا کو دل میں نہ بسائیں۔ میرے رب کی قسم، وہ انسان بہت بڑی ناکامی دیکھے گا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا، دھوکے میں رہا، اللہ کا باغی بن کر رہا، نفرت پھیلاتا رہا، غلط کرتا رہا، دشمنی بن کر رہا، نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ سب کچھ جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے دیکھو تو صحیح۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آج نہیں بدلے تو کب بدلیں گے؟ آج بھی نہیں سوچا تو کب سوچیں گے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان باتوں کو سنوایا ہے، ان باتوں کا سامنا کرایا ہے کہ وہ دن ایسا ہونے والا ہے نافرمان کے لیے۔ ہم ہوش میں ہی نہیں آتے ہیں، ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، 5 منٹ نکالو، بس 5 منٹ ایک سائڈ بیٹھ کر سوچو کہ میں کیسا ہوں، مجھے کیسا ہونا تھا۔ میرا علم، مجھے سب پتہ ہے میرا علم کیسا ہے۔ مجھے یہ علم ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرا مالک اللہ ہے، قبر کا دن بھی ہونا ہے، مجھے قبر میں بھی جانا ہے، اعمال والی جگہ پر کھڑا ہونا ہے۔ آج میری زندگی کیسی ہے، میرا عمل کیسا ہے، میرا اعمال کیسے ہیں؟ ذرا سوچیں، غور فکر کریں۔ ارے میرے بھائیو، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو تو صحیح، سوچیں اس بارے میں، بس 5 منٹ نکال کر سوچیں۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے۔ میرے رب کی قسم، اللہ نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے، افضل کہا گیا ہے۔ کیوں ہم افضل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہم امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ہم خود اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف دوڑ جائیں، ہم خود جانوروں والی زندگی بتائیں۔ ہم افضل ہیں، بہتر ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے، تو ہم جانوروں والی زندگی نہ گزاریں، ناکامی کی طرف نہ دوڑیں۔ اس سے دل کے گناہوں کو دھویں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اعمال کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ تھوڑا سوچیں کہ مجھے کیسا بننا تھا، آج میں کیسا بن گیا ہوں۔ اگر میرے دوستو آج بھی فکر نہیں کری، آج بھی غور و فکر نہیں کری، شیطان ہمیشہ دشمن رہا ہے اور وہ ہمیشہ دشمن رہے گا۔ آج بھی نہیں سوچا، وہ پھر کبھی نہیں سوچنے دے گا۔ تھوڑا غور کریں، آج غور و فکر کریں، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے، پھر وقت ہو نہ ہو، نہ جانے آج کس کا دن آخری ہو، نہ جانے کون آج دنیا کو خیر بات بول جائے۔ ارے میرے بھائیو، سوچو۔